بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 رمضان المبارک اور شب قدر کی رات ہے، تو آج ہم اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اور آپ آمین کہتے جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے پروردگار، اے سارے جہانوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے جن و انسان کے معبود، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ناممکن کو ممکن بنانے والے، اے میرے رب، آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کو لیے۔ اے میرے مولا، ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ۔ اے میرے مالک، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک، اے غفور الرحیم، اے ساری کائنات کے مالک، اے میرے مولا، آج تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری فریاد کو سن لے۔ اے میرے مالک، ہماری صداؤں کو سن لے۔ اے میرے مالک، ہم پر اپنا کرم فرما کر ہمارے سبھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ تجھے اس رات کا واسطہ دیتے ہیں، اے میرے مالک، اس رات کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک، جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رزق کی تنگی کو دور کر دے اور اپنے غیبی خزانوں سے انہیں عطا کر۔ اے میرے مالک، جو حاجت روا ہیں ان کی حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے مالک، جن کے بچے یا بچیاں جوان ہیں، اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، اے میرے مولا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے لیے کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے، ایک نیک رشتہ ان کے گھر پر دستک دے۔ اے میرے مالک، جو مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اے میرے مالک، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں نواز دے، انہیں قرض جیسی پریشانی سے نجات دے دے۔ اے میرے پروردگار عالم، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اے میرے مولا، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے مولا، ایسا فرما بردار بنا دے کہ لوگ ان کی مثالیں دے۔ اے میرے مالک، جو بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے مولا، تیرے گھر تو دیر ہے اندیر نہیں، تو جسے چاہے جس وقت چاہے نواز سکتا ہے۔ اے میرے مالک، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو پردیس میں ہیں، اپنے والدین سے دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اے میرے مالک، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، ان پر اپنا رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما، ان پر اپنا فضل فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے میرے رب، ایسی زبان عطا کر جو تیرے ذکر میں مشغول رہے، جو تیرے حبیب پر درود پڑھتی رہے۔ اے میرے مالک، ایسی آنکھ عطا کر جس میں حیا کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اے میرے مالک، ایسی زندگی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، ایسا رزق عطا کر جس میں برکت ہی برکت ہو۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں،
بیماری سے عاجز آ چکے ہیں، اے اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک 5 وقت کا نمازی بنا دے، خشوع خضوع کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد میں دھڑکے۔ اے میرے مالک تو کہتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اے میرے مولا آج اس مبارک رات میں دیکھ کتنے تیرے گناہ گار بندے، خطا کار بندے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، اپنی التجاؤں کو لیے ہوئے، اپنی خواہشات کو لیے ہوئے، اپنی پریشانیوں کو لیے ہوئے۔ اے میرے مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مالک ان میں سے کسی کی آمین تو تجھے پسند آئی ہوگی۔ اے میرے مالک ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا۔ اے میرے پروردگار اس نیک بندے کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک اس نیک بندے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے محبوب کی امت میں سے۔ اے میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اے میرے مالک سونے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے رب کریم تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، اے میرے مالک تجھے تیری شان و شوکت کا واسطہ، اے رب کریم تجھے تیری جلالت کا واسطہ، اے غفور الرحیم، اے عظیم اور کریم تیرے ڈر سے ان بہتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے میرے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رب ہم نے جو بھی گناہ کیے، جان کر کیے، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، دن کی روشنی میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، اے میرے مالک چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، ان تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے میرے مالک جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک اس فانی دنیا سے ہمارے جو بھی چھوٹے بڑے جا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان پر اپنا فضل فرما دے، ان پر اپنا رحم فرما دے۔ اے میرے مالک آج کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔